یہ وہ امام صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. اب آئیے اختصار کے ساتھ امت پر جو ان کے احسانات ہیں. 3 مقام ایسے آئے, اصل یہ بات کرنی ہے آج آپ سے. 3 مقام ایسے آئے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ کے دین کو اور اس امت کو سہارا نہ دیا ہوتا تو اسلام شاید آج کی پوزیشن میں ہمیں نظر نہیں آتا. وہ 3 مقام میں سے اب اس کو الگ ترتیب سنیں اختصار سے. نمبر 1, اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہوئی, پوزیشن یہ ہوئی کہ بہت سارے لوگ تو بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, بات بھی نہیں کر سکتے. حضرت عثمان غنی کو لوگ سلام کرتے تھے تو عثمان غنی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ جواب کیسے دے. آپ لوگوں کو جواب بھی نہیں دے پا رہے تھے اس دن جب وصال کا دن تھا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کیا کیفیت ہوئی ہوگی. مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جیسی ہستی فاتح خیبر بے ہوش ہو کر کے زمین پر آتے ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب جیسی ہستی, جب منافقین نے کہا کہ وہ معاذ اللہ نبی نہیں تھے, اگر نبی ہوتے تو موت کیوں آتی, وہ پردہ کیوں فرماتے, وصال کیوں کرتے. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کو بھی موت آئی. یہ بات یاد رکھنا, ہم اہل سنت مانتے ہیں, ہم پر جو وہ یہ الزام ہے کہ ہم معاذ اللہ انکار کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کو موت آئی لیکن ایک لمحے کے لیے, وعدے کی وفا کے لیے, اور پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے. اس مسئلے کو ہمارے امام اہل سنت نے بہت خوبصورت لب و لہجے میں بیان کے کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی, اجل کہتے ہیں موت کو, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. آنی مطلب سمجھ گئے نا, آنا, آنی مطلب آنے والی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, ان کو بھی موت آتی ہے. اب اس کے بعد لیکن دوسروں میں اور ہم میں کیا فرق ہے, ایسی آنی, ایسی آنی کہ فقط آنی ہے. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے کیا مطلب ہوا, ایسی آنی کہ فقط کیا مطلب, ایسی آنے والی ہے کہ صرف ایک آن کے لیے آتی. آنی, آن, آن کہتے ہیں آن, عربی میں کہتے ہیں الان, الان. جب کوئی چیز کسی کو ارجنٹ کہنا ہوتا ہے جسے ہم فوراً کہتے ہیں, وہ لوگ الان کہتے ہیں. اور آن کا مطلب ایک گھڑی ہوتا ہے, گھڑی, ایک لمحہ. اس کو لوگ جو ہے وہ ساعت بھی کہہ سکتے ہیں. ایک لمحے کے لیے ان کو موت آتی ہے, ایسی آنی کہ فقط آنی ہے. اور پھر واضح طور پہ کہتے ہیں پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. یہ اپنا مسلک ہے کہ انبیاء کی جو حیات ہے قبر میں وہ جسمانی حیات ہے, حیات جسمانی ہے, صرف حیات روحانی نہیں ہے, صرف حیات برزخی نہیں ہے, بلکہ جسمانی حیات ہے. بلکہ جہاں تک لوگوں کی روح نہیں پہنچی ہے اس سے زیادہ لطیف تر رسول اللہ کا جسم اقدس ہے. اسی لیے میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام نے بہت خوبصورت بات کی, کہتے ہیں بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بھئی نازک سے گھر میں رہنے کے لیے کسی کا نازک ہونا بھی تو ضروری ہے, لطافت بھی کا. بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں. کون سا گھر, بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں, میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں, ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں, انہی کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. اللہ اکبر.
اور یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں تو لوگوں کی روحوں میں وہ لطافت نہیں ہے جو لطافت اللہ نے حضور کے جسم اقدس میں عطا فرمائی۔ تو مولا کائنات پہ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی، عثمان غنی جواب نہیں دے پا رہے، فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار ہے، منافق کہتے ہیں کہ اگر وہ نبی ہوتے تو انہیں موت کیوں آتی، وہ تلوار لے کر گھوم رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یہ سب کیفیت ہے۔ ان حالات میں سوچو کون سنبھالا دیتا، حضور وصال فرما چکے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو، ازواج پاک کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ جانوروں کی یہ کیفیت ہے کہ جانور کنووں میں گر کر کے مر رہے ہیں۔ حضرت یافور کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک دراز گوشت تھا جسے آپ گدھا کہتے ہیں، تحفے میں آیا تھا۔ جب اس نے ادھر ادھر کان لگایا کہ لوگ رو کیوں رہے ہیں تو کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا، اس نے جا کے کنویں میں چھلانگ لگائی۔ جانوروں سے برداشت نہیں وہ صدمہ۔ فاروق اعظم کھڑے ہو کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں تقریر کرتے ہوئے حضور کا وصال نہیں ہوا ہے، اور اس وقت تک حضور کا وصال ہو بھی نہیں سکتا جب تک سارے منافقوں کو اور کافروں کو حضور ختم نہ کر دے، ان کے اپنے جذبات تھے۔ ان حالات میں اب امت کو اگر کوئی سہارا نہ دیتا امت کا کیا ہوتا۔ اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی جو قبیلے بعد میں مسلمان ہوئے تھے دیہاتی، وہ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے پھر رہے ہیں۔ کتنی نازک گھڑی آ گئی تھی کہ حضور کے وصال کا وہ آزمائش تھی، وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ سچوں کے مخلصین کی یہ حالت ہے۔ اس وقت کوئی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ امت کو سہارا دیتا۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے وہ حوصلہ، وہ ہمت اور وہ طاقت عطا کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پیشانی چومتے ہیں، اور پیشانی چوم کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ قبل وصال بھی نفیس تھے اور لطیف تھے، اور بعد وصال بھی آپ نفیس ہیں۔ اور جب واپس باہر آئے تو دیکھا ایک ہنگامہ ہے، صدیق اکبر ممبر پر کھڑے ہوئے، اور ممبر پہ کھڑے ہو کر کے حضرت فاروق اعظم کی یہ گفتگو سنی، کہا عمر بیٹھ جاؤ، تو فاروق اعظم نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا، اور وہ گفتگو کرتے رہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں محمد تو اللہ کے رسول تھے اور ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول تشریف لائے۔ افئما، اور اگر ایسا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اگر وہ شہید ہو جائے، اگر وہ شہید ہو جائے، افئماتا، اگر وہ دنیا سے تشریف لے جائے، دن کا وصال ہو جائے، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر وہ دنیا سے تشریف لے جائیں یا وہ قتل ہو جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم اللہ کے دین سے پچھلے پیر پلٹ جاؤ گے؟ اور جو پچھلے پیر پلٹے گا تو نقصان اسی کا ہوگا۔ اور وہی منظر آ گیا جس وقت پڑھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئماتا، اور اگر وہ وصال فرما جائے تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں وہ فاروق اعظم جو کہتے تھے میں نہیں بیٹھوں گا، انہوں نے تلوار نیام میں ڈال لی اور کہا ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت ہم بھول چکے تھے، یہ آیت ہم بول چکے تھے، ایسا لگتا تھا یہ آیت ابھی نازل ہوئی۔ اور پھر سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پردہ فرمایا۔ یہ صحابہ کو سنبھالنے والی شخصیت ابو بکر صدیق کی تھی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں وسوسہ کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امت میں سب سے زیادہ اگر رسول اللہ سے کوئی عشق کرتا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے امت کا سب سے بڑا عاشق رسول، عشق و محبت کا اگر کوئی امام ہے، بلکہ عشق و محبت کا امام الائمہ کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔
صدیق اکبر کو آپ سمجھتے امت کا سب سے بڑا ولی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب اتنے بڑے عاشق ہیں، اب یہاں خیال سے سننا، اس لیے کہ روافظ آپ کو ورگلا سکتے ہیں، کوئی بد مذہب، کوئی بد عقیدہ سوال کر سکتا ہے کہ جب سب سے بڑا عاشق رسول صدیق اکبر ہے تو تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب کسی کا وصال اور انتقال ہوتا ہے تو جو جتنا زیادہ جس سے پیار کرتا ہے وہ اتنا زیادہ بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر سب سے بڑے عاشق رسول تھے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب کو سہارا دیا، یہ کیسے ہوا؟ بس یہی تو بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہجرت کی شب ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا اور 3 دن تک غار ثور میں ابو بکر کو لے کر رہے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ چھپنا تھا۔ میں نے کہا جنگل میں کیا چھپنا تھا؟ جہاں لوگ تلوار لے کر کے کھڑے تھے وہاں نکل گئے، ان کو نظر نہیں آئے؟ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی، خاک ڈال کر کے، اللہ کے رسول چلے، نظر نہیں آئے۔ بولو نظر آئے؟ نہیں نظر آئے۔ تو جب سامنے دشمن کھڑا ہو تب نظر نہ آئے تو وہاں چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھپنا مقصود نہ تھا، حکیم کے ہر کام میں حکمت ہے۔ چھپنے کی کیا بات تھی؟ حضور چلے گئے اور یوں بھی چلے جاتے، حضور چلے گئے یوں بھی چلے جاتے، بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں غار میں بھی جا کے ڈھونڈا وہاں بھی نظر نہ آئے۔ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول غار میں کیوں رکے؟ رکنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس پر صوفیہ بڑا نفیس نکتہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے رکے، حضور جانتے تھے کہ اگر میں وصال کروں تو جو ابو بکر مجھے دیکھے بغیر گھر میں نہیں رکتا۔ یہ صدیق اکبر کی پوزیشن یہ ہے۔ شیخ اکرام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب صدیق اکبر سب سے اخیر تک حضور کے ساتھ رہتے، یہ صدیق اکبر کا عشق ہے، سب سے اخیر تک حضور کے ساتھ رہتے، اور جب حضور علیہ السلام کو گھر پہنچا دیتے اور اپنے گھر جاتے تو وہاں جانے کے بعد اپنی بیوی بچوں کو دیکھ کر بھی ابو بکر کو قرار نہیں آتا، صدیق اکبر کو قرار نہیں آتا، تو گھر میں بے چین پریشان ہوتے، پھر گھر سے نکل جاتے اور رسول اللہ کی چوکھٹ پہ آتے، اور آنے کے بعد وہ اپنا سر، اپنا رخسار حضور کی چوکھٹ پہ رکھ دیتے اور اسی طرح پوری رات گزر جاتی۔ کوئی مصلی پہ راتیں گزارتا ہے اور ابو بکر یار کی چوکھٹ پہ رہتے ہیں۔ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی۔ صدیق اکبر محبوب کی چوکھٹ پہ رہتے، اور جب صبح ہوتی حضور پردہ ہٹاتے چوکھٹ سے تو یار کو چوکھٹ پہ پاتے، پوچھتے ابو بکر کیا ضرورت تمہیں لائی ہے؟ عرض کرتے آقا آپ کے بغیر گھر میں دل نہیں لگتا، اس لیے آپ جب گھر میں چلے جاتے ہیں سوچتا ہوں آپ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ کو دیکھ کر دل بہلا لیں گے۔ تو کہتے ہیں جب صبح ہوگی تو میری تمنا یہ ہوتی ہے صبح میں سب سے پہلے جس کا دیدار کروں وہ آمنہ کے لال کا دیدار کروں، صبح سب سے پہلے آپ کو دیکھوں، اور غلاموں میں حضور سب سے پہلے کسی پہ نظر ڈالیں تو اپنے غلام ابو بکر پہ نظر ڈالیں، جو حضور کے بغیر اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ ان کی حضور سے عرض کرتی ہیں آقا میری 3 تمنا ہے، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہے، بڑی پسند ہے مجھے۔ نمبر 1 چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری ہو، میں آپ کو تکتا ہوں، مجھے پسند ہے، میرا مسلک یہی ہے کیا کہ یا رسول اللہ اپنی آنکھوں سے آپ کو تکتا رہوں۔ دوسرا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں اپنا مال آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں، اور تیسری مجھے پسند یہ ہے کہ میری بیٹی جو میں نے آپ کے نکاح میں دے دی، مجھے بہت پسند ہے کہ حضور میں غلام آپ کا، اور غلام کو نوازا تو اپنا سسر بنا لیا، اس سے بڑی چیز میرے لیے کیا ہے، میں نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی۔ تو صدیق اکبر کو تو پسند یہی تھا، حضور کو دیکھتے رہتے تھے اور کہتے تھے مجھے پسند کیا ہے کیا پسند ہے حضور؟ چہرہ آپ کا اور آنکھیں، چہرہ آپ کا اور آنکھیں۔ حضور کی عادت ہے
حضور جب کسی کو دیتے ہیں تو لمحاتی نہیں دیتے بلکہ ہمیشہ کے لیے دیتے. نہیں سمجھے؟ آپ کو کوئی بھی دے گا انسان محدود دے گا، حضور دیں گے تو لامحدود دیں. صدیق نے کیا مانگا؟ چہرہ آپ کا ہو اور نگاہیں، چہرہ آپ کا ہو، نگاہیں، چہرہ آپ کا ہو، نگاہیں دن زندگی بھر دیکھتے رہے. چہرہ آپ کا ہو، نگاہیں. اور آج گنبد خضرا میں پہلے نمبر پہ حضور کا مزار ہے اور حضور کے پہلو میں ابو بکر کا مزار ہے، صدیق اکبر کا. مطلب کیا؟ تو حضور کی قبر کے بازو کی قبروں میں صدیق کا مزار ہے، اور جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف رکھا جاتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ پہلے نمبر پہ حضور کا مزار، اس کے بعد ابو بکر کا مزار. تو حضور کا چہرہ کس طرف؟ قبلے کی طرف. اور ابو بکر کا چہرہ کس طرف؟ قبلے کی طرف. یعنی اب بھی حضور کا چہرہ ابو بکر تک رہے ہیں اور حضور کی زیارت میں مصروف. چہرہ آپ کا ہو، نگاہیں میری. چہرہ آپ کا ہو، نگاہیں. لوگ اسی لیے تو جلتے ہیں. پیر نصیر الدین نصیر نے کیا خوبصورت بات کی. نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے. کیا مقام پایا ہے صدیق اکبر نے، کیا مقام پایا. تو یہ ایک مقام، ایک یہ چیز تھی کہ سب کو سہارا دیا. لیکن بات یہ کتنے بڑے عاشق حضور کے بغیر رہ نہیں سکتے، کہیں نہیں رہے، بے چین رہتے تھے، بے قرار رہتے، ہر جگہ حضور کے ساتھ ساتھ رہتے. اب بلکہ آقا نے بھی فرمایا کہ اگر میں دنیا میں انسانوں میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اگر میرا خلیل میرا اللہ ہے. بہرحال تو سب سے بڑے جب عاشق یہ تھے تو ان کو زیادہ رونا چاہیے تھا، ان کی حالت زیادہ غیر ہونی چاہیے تھی. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو اس پر صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں اسی لیے تو غار میں لے کر کے گئے تھے کہ اپنے دل کی تجلیاں ابو بکر کے دل پہ ڈال کر ان کا دل اتنا مضبوط کر دیں کہ جب لوگوں کو بے ہوشی طاری ہو، کوئی تلوار نکال کر کے کہہ رہا ہو کہ حضور کا وصال نہیں ہوا، تو اس وقت حضور کے قلب اطہر کے صدقے ابو بکر صدیق کا قلب اتنا مضبوط ہو جائے کہ جب امت کو سہارے کی ضرورت ہو تو صدیق اکبر امت کو سہارا دیتے ہوئے نظر آئے. یہ پہلی منزل تھی. اس وقت بڑی قربانی صدیق اکبر کی. اور بھی بات اس پر ہو سکتی ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں، 15 منٹ میں بات مجھے مکمل کرنی. دوسرا موقع آیا وہ کب؟ حضرت اسامہ ابن زید بن حارثہ، ان کے لشکر کو روانہ کرنا تھا. اس کی وجہ یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ موتا کے مقام پر ایک جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کے موقع پر عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت جعفر طیار یہ لوگ شہید ہو گئے، اور حضرت زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے بہت پیار کرتے تھے حضور، وہ بھی شہید ہو گئے. پھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں کمانڈ آئی. آپ اسلامی لشکر کو رومیوں سے بچا کر نکال چکے، لیکن ابھی حضور علیہ السلام کے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر دوبارہ لشکر نہیں بھیجیں گے تو اسلامی لشکر کی ہیبت اور سطوت ان کے دل و دماغ سے کم ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا، اسامہ تیرے باپ کو جن لوگوں نے شہید کیا لے جا لشکر اور ان کو اس کا مزہ چکھا، اور اسلامی لشکر کی رعب اور ہیبت پھر ان کے دل میں بٹھا. تو جس وقت حضرت اسامہ بن زید کو چھوٹی عمر کے تھے اپنا لشکر کا امیر بنایا تو لوگوں کے اندر چیمے گوئیاں ہونے لگی کہ اتنے بڑے بڑے تجربہ کار لوگ ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک نوعمر لڑکے کو جو ہے امیر بنا دیا ہے لشکر کا. تو اللہ کے رسول کو خبر ہوئی کہ حضور علیہ السلام اس وقت بھی مرض وصال میں تھے.
اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت بھی بیماری میں ہی تھے، اور وہ بھی وصال والی بیماری تھی۔ سر پہ پٹی باندھ کر غسل کر کے حضور تشریف لائے۔ فرمایا اس کے باپ کی عمارت پر بھی تم لوگوں نے اعتراض کیا تھا، لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ زید کو کیوں امیر بنایا جا رہا ہے، لیکن اس میں وہ صلاحیت ہے، صلاحیت کی بنیاد پر اس کو امیر بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہی جائے گا۔ اور ابھی حضرت اسامہ کا لشکر جو ہے وہ وہاں پہنچا تھا، مقام خندق پر خیمہ زن تھا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ حضرت ام ایمن جو حضرت اسامہ بن زید کی امی تھی، تو انہوں نے خبر بھیجی اپنے بیٹے کو۔ یہ ام ایمن کون؟ یہ سیدہ آمنہ کی کنیز، یہی ام ایمن، بعد میں ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا تھا۔ تو انہوں نے خبر بھیجی کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت زید کہ صاحبزادے اسامہ بن زید لشکر لے کے واپس آئے، جھنڈا حضور کے گھر پہ کھڑا کر دیا۔ کھڑا کرنے کے بعد اب حضور علیہ السلام کے جو معاملات تھے تدفین کے اور سارے معاملات، اس میں وہ شریک ہو گئے۔ شریک ہونے کے بعد ہوا یہ، کیا ہوا کہ اب جب سب معاملات ہو گئے، صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی گئی، تو اس وقت اب چونکہ بہت سے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ نمبر ایک، جیسا کہ آپ نے دیکھا قبائل مرتد ہو رہے تھے، چھوٹے چھوٹے جو قبائل تھے دیہاتی وہ مرتد ہو رہے تھے۔ نمبر دو، لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا تھا۔ نمبر تین، حضور کے وصال کے بعد مسلمہ کذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اسامہ کا جو لشکر تھا وہ روانہ ہوگا، ایک لشکر تیار ہوگا مانعین زکوٰۃ سے لڑے گا، ایک لشکر تیار ہوگا یمامہ جا کر کے مسلمہ کذاب سے لڑے گا۔ سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے اور لوگوں نے انہی کو آگے بڑھایا، کیونکہ صدیق و فاروق میں بڑی جمتی تھی، بڑی محبتیں تھی۔ توجہ کرنا، اے صدیق اکبر، صدیق اکبر کی شان، احسانات امت پر جب آئے، آنے کے بعد کہا اے ابو بکر ہمارے امیر، تین جگہ لشکر بھیج رہے ہو، مسلمہ کذاب کی طرف، مانعین زکوٰۃ کی طرف، اسامہ کا لشکر، اور لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ منافقین اور مشرکین جب دیکھیں گے کہ لشکر لشکر روانہ کیے گئے مختلف جگہ اور مدینہ خالی ہو گیا، تو مدینے کو خالی دیکھ کر کے وہ حملہ کریں گے۔ کیا ہوگا اس وقت؟ کیا ہوگا اس وقت؟ تو اللہ اکبر، صدیق اکبر نے فرمایا عمر ایسی بزدلی کی بات تم کرتے ہو؟ ارے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تو بڑے بہادر تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد تم اس طرح بزدلی کی باتیں کرتے ہو۔ فرمایا سن لو، اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے میں یہ تینوں کام ایک ساتھ کروں گا۔ اور فرمایا اگر بھیڑیے اور کتے مجھے نوچ نوچ کر کھائیں، مجھے اٹھا کر لے جائیں، میں اس کو تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر اللہ کے رسول کے پردہ فرمانے کے بعد دین کے اندر کوئی تحریف کرے، کمی بیشی کرے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور فاروق اعظم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ اس میں قائل ہو گئے۔ پھر کہنے لگے کام کیجئے، اسامہ کو ہٹا دو، بچہ ہے، اس کی جگہ دوسرے کو امیر بنا دو۔ پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ صدیق اکبر، یہ ہے صدیق اکبر نے فرمایا اسامہ کو رسول اللہ نے امیر بنایا لشکر کا، اور تم کہتے میں اس کو ہٹا دوں۔ بعض مورخین نے لکھا صدیق اکبر نے فاروق اعظم کی داڑھی پکڑ لی، حالانکہ دونوں میں اتنی محبت تھی، بھائی بھائی کی طرح پیار تھا، لیکن جب یہ مشورہ سنا صدیق اکبر نے داڑھی پکڑ لی اور داڑھی پکڑ کے نوچ کے فرمایا مجھے یہ مشورہ دیتا ہے تو کہ جس کو رسول اللہ نے امیر بنا دیا ہے اب میں اس کو معزول کر کے کسی دوسرے کو امیر بناؤں؟ واللہ تاللہ باللہ ہمیشہ کبھی ایسا نہیں ہوگا جس کو رسول اللہ نے کوئی منصب عطا کیا ہو اور ہم اس سے وہ منصب چھین لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور سے وفا کا تقاضا ہے کہ حضور نے جس کو جو منصب عطا کیا ہے ہم اس سے وہ منصب کبھی واپس نہیں لے سکتے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر آپ نے بھیجا اور 40 دن کے اندر اندر وہ لشکر لوٹ کر واپس آیا، اور ایسے کچلا رومیوں کو کہ وہ تو سوچ رہے تھے کہ حضور کا وصال ہو گیا، صحابہ گھر بیٹھیں گے، لیکن وہ اسلامی حکومت کا دبدبہ اور وہ شوکت ہوئی کہ پھر رومیوں نے اٹھنے کی کبھی ہمت نہیں کی۔
تیسری جو منزل آئی وہ تھی ثقیفہ بنو ساعدہ میں مسلمانوں کی رہنمائی۔ اس وقت اتنا نازک وقت آیا، یہ ثقیفہ بنو ساعدہ جو ہے مدینہ منورہ کا ایک محلہ ہے جس میں انصار رہتے تھے، اور حضور کے وصال کے بعد انصار جمع ہوئے، دونوں قبیلے انصار کے، اور اس میں حضرت سعد ابن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر بنانے کا فیصلہ کیا گیا کہ حضور کے بعد مسلمانوں کا امیر کون ہوگا، کیونکہ ہم مدینے والے ہیں، وہ لوگ آئے ہیں باہر سے، مہاجر ہیں، تو ہمارا شہر یہ ہے، تو ہم لوگ جو ہیں امیر ہم میں سے ہوگا۔ جب یہ بات کسی نے کہی تو کسی نے کہا لیکن مہاجر بھی تو ہمارے بھائی، تو کہا ٹھیک ہے یہ کر لیں گے، ایک امیر ان کا ہوگا ایک امیر ہمارا ہوگا، یہ دو کریں گے۔ جب کسی نے یہ بات سنی تو چونکہ وہ سب مخلص لوگ تھے، دوڑے دوڑے آئے، فاروق اعظم سے کہا کہ عمر دیکھو وہاں ثقیفہ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ فاروق اعظم نے صدیق اکبر کو کہا کہ دیکھو کیا اگر اس فتنے کو نہیں روکا گیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا اسلام کا۔ دونوں صدیق اکبر اور فاروق اعظم اس فتنے کو ختم کرنے کہ چلو چل کے سمجھا بجھا دیں گے، ابھی اس کو رہنے دو، بعد میں دیکھیں گے، سمجھا بجھا دیں گے۔ یہاں آئے، حالات کچھ اور تھے، حالات اتنے نازک بن چکے تھے کہ کسی نہ کسی کو وہاں پر امیر مقرر کرنا تھا، اور صدیق اکبر نے فرمایا اے سعد میرے بھائی، کیا تم یہ بھول گئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امام قریش سے ہوگا، اور تم لوگ قریشی نہیں ہو، تم لوگ انصار ہو، اور حضور نے فرمایا کہ امام قریش سے ہوگا، الائمۃ من القریش، امام قریش سے ہوگا۔ جیسی حضور کی حدیث سنی، سچے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ سعد ابن عبادہ انصاری نے کہا کہ حضور کا فرمان مجھے یاد آ گیا، اگر قریش سے امیر ہوگا ہم بالکل قریش سے امیر ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہوگا کون؟ اب یہاں کیا بات آ گئی؟ یہ جو قصے گڑے گئے نا کہ جو وہ حضور کو چھوڑ کر، حضور کے جسد پاک کو چھوڑ کر، حضور کی تدفین کو چھوڑ کر وہاں گئے اور یہ کیا اور وہ کیا، یہ سب جھوٹے قصے ہیں، کوئی چھوڑ کر کے نہیں گئے۔ وہاں ایک فتنے کی خبر آئی کہ چلو وہاں کیا ہو رہا ہے، اگر اس کو نہیں ختم کیا گیا تو کچھ ہو جائے گا۔ فتنہ ختم کرنے دونوں آئے تھے، اور حادثاتی طور پہ جب یہ بات نکلی، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ قریش سے امیر ہوگا، لیکن کون ہوگا؟ تو اس وقت فاروق اعظم نے معاملے کی نزاکت کو محسوس کیا، فرمایا کون ہوگا اور سوائے ابو بکر کے، میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، تم سب بیعت۔ یہ ایک اتفاقی معاملہ تھا، اور پھر جب یہ بات مولا علی کو پتا چلی، یہ خاص بات، جب یہ بات مولا کائنات کو پتا چلی تو مولا کائنات نے فرمایا جس کو رسول اللہ نے اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم نے اس کو اپنی دنیا کا امام بنا دیا۔ اس طرح وہ ہمارے دین کے بھی امام ہے اور ہمارے دنیا کے بھی امام ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر، یہ تین مواقع تھے، اور اسی میں جو وہ بیچ میں جو آپ نے بھی سنا گفتگو کہ مسلمہ کذاب سے پھر جو جنگ ہوئی یمامہ میں اور اس کو قتل کیا گیا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، یہ وہ کارنامہ ہے صدیق اکبر کے۔ تین عظیم احسانات ہیں، احسانات تو ان کے بہت ہیں لیکن تین عظیم احسانات ہیں جس نے جو ہے امت کے شیرازے کو منتشر ہونے سے بچا لیا۔ جب تک توجہ کریں، جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے یہ امت صدیق اکبر کے احسان تلے دبی رہے گی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر واجب ہے، توجہ کریں، آقا نے کیا فرمایا؟ میری امت پر واجب ہے کہ وہ میرے ابو بکر کے احسان کا شکریہ ادا کر دے رہے ہیں۔ ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ صدیق اکبر کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ کنز العمال میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جب حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ کی نعت لکھ کر کے لائے، حضور میں آپ کے لیے نعت لایا ہوں، تو آقا نے فرمایا ہمیشہ میرے لکھتے ہو، کیا کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی تم نے کچھ لکھا ہے؟ کبھی ابو بکر کی شان میں بھی تو لکھو۔ یعنی حضور نے فرمائش کی صدیق اکبر کی منقبت کے لیے۔ اس سے پتا چلا کہ صدیق اکبر کیسی ہستی ہے جس کی منقبت مصطفیٰ جان رحمت خود لکھوا رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں آل کا بھی وفادار رکھے اور اصحاب کا بھی وفادار رکھے، اور ہمیں خلوص نیت کے ساتھ یہ آل و اصحاب سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔